بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم طب نبوی کی روح سے شہد کے فضائل کا ذکر کرتے ہیں۔ شہد کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نفاس والی عورتوں کے لیے میرے پاس کھجوروں جیسی اور مریض کے لیے شہد جیسی کوئی مفید چیز نہیں۔ جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد استعمال کرے تو وہ کسی بڑی آفت میں مبتلا نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن کریم اور شہد کے ذریعے شفا حاصل کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی چیزوں میں شہد بہت محبوب تھا۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے بھائی کے پیٹ جاری ہونے کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ اس نے شہد پلایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اس سے تو اس کا پیٹ اور جاری ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ اسی طرح یہ معاملہ 3 مرتبہ ہوا کہ آپ اسے شہد پلانے کا کہتے رہے، وہ اپنے بھائی کو شہد پلاتا رہا۔ آخر 4تھی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوف مروی ہے کہ شہد میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ القرآن شفاء لما فی صدور والاصل شفاء من کل داء۔ شہد کے فوائد اور منافع۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں شہد کے کئی فوائد اور منافع ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1، آنتوں، رگوں اور جسم کے زائد فضلات کو صاف کرتا ہے، رگیں کھولتا ہے، معدہ، جگر، گردوں اور مثانہ کو قوت بخشتا ہے، جگر اور سینے کو صاف کرتا ہے، بلغم سے پیدا ہونے والی کھانسی میں بھی مفید ہے، ٹھنڈے اور بلغمی مزاج رکھنے والوں کے لیے فائدہ بخش ہے۔ شہد غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ شہد میں گوشت اور پھل رکھے جائیں تو ان کی تازگی 3 ماہ تک برقرار رہتی ہے۔ جسم میں ملایا جائے تو جوؤں کو مار دیتا ہے، بالوں میں لگایا جائے تو انہیں خوبصورت اور ملائم بنا دیتا ہے، آنکھوں میں لگایا جائے تو بینائی کے لیے جلا بخش ہے، دانتوں میں لگایا جائے تو اسے چمکا دیتا ہے۔